بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا جانا تھا، اس لیے ظاہری طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا آلہ دنیا سے اٹھنا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ رکھ دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کیونکہ محبوب اللہ مستقیم ہی ہوتا ہے، زیغ رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ازدیاد اور تجدید کے لیے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا، تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آئے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ذلی طور پر قیامت تک رہتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ مجددین کے اسماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ہوتے ہیں، یعنی ذلی طور پر وہی نام ان کو کسی ایک رنگ میں دیا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ خیال کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ختم ہو گیا محض غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں، مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے سے دنیا پر اپنا پرتو ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک رکھے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے دنیا کو محروم نہیں چھوڑا اور ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اس نے ایک بندے کو کھڑا کیا، اور وہ وہی ہے جو تم میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے نزول رحمت کا وقت ہے، دعائیں مانگو، استقامت چاہو، اور درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم و عادت کے طور پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔ قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ دوم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تیسرا، موہبت الہی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عام قانون ہے کہ وہ نفوس انبیاء کی طرح دنیا میں بہت سے نفوس قدسیہ ایسے پیدا کرتا ہے جو فطرتاً استقامت رکھتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ فطرتاً انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فطرتاً ظالم لنفسہ، دوسرے مقتصد یعنی کچھ نیکی سے بہرہور اور کچھ برائی سے آلودہ، سوم برے کاموں سے متنفر اور سابق بالخیرات۔ بس یہ آخری سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتباء اور استفاء کے مراتب پر پہنچتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کا گروہ ایسے پاک سلسلے میں سے ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں۔ بعض لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، مگر افسوس ہے کہ وہ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ عنایت علی نے جب دعا کی ضرورت سمجھی اور خواجہ علی کو بھیج دیا کہ آپ جا کر دعا کرائیں، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک دعا کرانے والا اپنے اندر ایک صلاحیت اور اتباع کی عادت نہ ڈالے، دعا کارگر نہیں ہو سکتی۔ مریض اگر طبیب کی اطاعت ضروری نہیں سمجھتا، ممکن نہیں کہ وہ فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے مریض کو ضروری ہے کہ استقامت اور استقلال کے ساتھ طبیب کی رائے پر چلے تو فائدہ اٹھائے گا، ایسے ہی دعا کروانے والے کے لیے آداب اور طریق ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے کسی نے دعا کی خواہش کی۔ بزرگ نے فرمایا کہ دودھ چاول لاؤ۔ وہ شخص حیران ہوا، آخر وہ لایا۔ بزرگ نے دعا کی اور اس شخص کا کام ہو گیا۔ آخر اس سے بتلایا گیا کہ یہ صرف تعلق پیدا کرنے کے لیے تھا۔ ایسا ہی بابا فرید صاحب کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا قبالہ گم ہوا اور وہ دعا کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حلوہ کھلاؤ، اور وہ قبالہ حلوائی کی دکان سے مل گیا۔ ان باتوں کو بیان کرنے سے میرا یہ مطلب ہے
کہ جب تک دعا کرنے والے اور کرانے والے میں ایک تعلق نہ ہو متاثر نہیں ہوتی۔ غرض جب تک اضطرار کی حالت پیدا نہ ہو اور دعا کرنے والے کا قلق دعا کرانے والے کا قلق نہ ہو جائے کچھ اثر نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہی مصیبت آتی ہے کہ لوگ دعا کرانے کے آداب سے واقف نہیں ہوتے اور دعا کا کوئی بیان فائدہ محسوس نہ کر کے خدا تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں اور اپنی حالت کو قابل رحم بنا لیتے ہیں۔ بالآخر میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو یا دعا کراؤ، پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو، استقامت چاہو اور توبہ کے ساتھ گر جاؤ، کیونکہ یہی استقامت ہے۔ اس وقت دعا میں قبولیت، نماز میں لذت پیدا ہوگی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔